السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج کا عنوان ہے خیرات اور کرپشن۔ اگرچہ ہمارا ملک پاکستان فنڈ ریزنگ اور چیریٹی کرنے والے ممالک میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، وہیں کرپشن میں بھی اس کی مثال نہیں۔ کرپٹ لوگ جو نیک دکھنے کے لیے خیرات کرتے ہیں، اس رویے کو عام طور پر مورل ماسکنگ یا چیریٹی واشنگ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے بدعنوان اعمال کو چھپانے اور عوام میں ایک نیک و پارسا امیج بنانے کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ ایسے افراد خیرات کے ذریعے اپنی شہرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی بدعنوانیاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ یہ عمل نہ صرف ان کے حقیقی مقاصد کو چھپانے میں مدد کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار انہیں قانونی یا سوشل تحفظ بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ لوگ خیرات کو اپنی ذاتی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ حقیقی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے۔ کرپٹ لوگوں کی جانب سے خیرات کرنے کا یہ عمل کئی شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ بڑے پیمانے پر عطیات دے کر یہ افراد اپنے سماجی مقام کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کا مقصد عوام اور خاص طور پر متاثر کن شخصیات یا اداروں کی نظر میں ایک نیک اور ذمہ دار شہری کے طور پر سامنے آنا ہوتا ہے۔ خیرات کے ذریعے یہ لوگ اپنی ماضی کی بدعنوانیوں یا غلطیوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی مالی بدعنوانیوں، بدسلوکی یا غیر اخلاقی کاروباری مشقوں پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ خیراتی اداروں یا بڑے پیمانے پر منعقدہ فنڈ ریزنگ ایونٹس میں شرکت سے یہ لوگ طاقتور افراد اور تنظیموں سے تعلقات قائم کرتے ہیں جو ان کے کاروباری یا ذاتی مفادات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ ممالک میں خیرات کرنے سے ٹیکس میں رعایت ملتی ہے۔ کرپٹ افراد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی دولت کم ظاہر ہو اور ان پر لگنے والے ٹیکس کم ہوں۔ خیرات کرنے کے بڑے بڑے اعلانات، میڈیا کوریج اور خیراتی پروگراموں میں ان کی شرکت کا مقصد عوام کی نظروں میں اپنی شبیہ بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جہاں بدعنوان افراد اپنی حقیقت کو چھپانے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے خیرات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرز عمل کا علم ہونے کے باوجود ان کی نیتوں کو جانچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ عمل نیکی اور انسانی ہمدردی کی علامت معلوم ہوتا ہے۔ اس تحریر کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیں اور ایسے افراد کی نشاندہی کریں جو معاشرے میں کرپٹ ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزارتے ہیں جو نیک اور پارسا لوگوں کی ہوتی ہے، اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ وہ کس رتبے کے مستحق ہیں۔